السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے ہی ملک عزیز ہندوستان کے تمام خطوں میں عید الاضحیٰ پر اطمینان پر امن طریقے سے بحمد اللہ مکمل ہوئی، اور ہمارے جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے اللہ کے بارگاہ میں اپنے قیمتی مالوں کے ذریعے سے قیمتی جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی سعی اور کوشش فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ہی بھائیوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تقبل اللہ منا ومنکم عید المبارک علینا وعلیکم کل عام وانتم بخیر۔ محترم ناظرین، صرف جانور کی قربانی ہی قربانی نہیں ہے، یہ تو ایک حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار اور ان کے جذبہ وفا کی نشانی ہے، جسے قیامت تک ادا کیا جائے گا۔ اس قربانی کے ساتھ ساتھ میں فلسفہ قربانی کے طور پر آپ حضرات کے سامنے دو فلسفے رکھوں گا، آج ابھی ایک اور اس کے بعد ایک۔ فلسفہ قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تمہارے قربانیوں کے گوشت، خون اور جانوروں کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا، وہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو جس طریقے سے صاف ستھرا، اچھا، صاف شفاف رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے ظاہر پر، ہمارے جسم پر کسی قسم کی گندگی نہیں، ماشاءاللہ قربانیوں کے بعد بالوں کی کٹائی، ناخن کی کٹائی اور جسم سے ساری گندگیوں کی صفائی ہم لوگ کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے باطن کی بھی صفائی، باطن کی گناہوں کی صفائی، کسی کا دل دکھایا تو ان سے معافی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ان سے معافی، کسی کو ستایا تو ان سے معافی، کسی کا حق لوٹا ہے، غصب کیا ہے تو ان کا حق ادا کر کے ان سے معافی، پھر اسی طریقے سے اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کر کے اور اپنی انا کی فنا کرنے کی قربانی ہم دیں تو انشاءاللہ ہم فلسفہ قربانی پر مکمل طور پر اترنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر فلسفہ قربانی پر اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔